انسان جب لکھتا ہے تو صرف الفاظ نہیں لکھتا، اپنی سوچ، اپنی دنیا اور اپنی پہچان لکھتا ہے، اور جب کوئی اور ان الفاظوں کو پڑھتا ہے تو دو زندگیاں ملتی ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہم کہانیاں، پوئمز اور پلیز کیوں پڑھتے ہیں؟ کیا یہ صرف تفریح کے لیے ہوتی ہیں یا ان کے اندر زندگی اور انسانی تجربے کا کوئی پیغام چھپا ہوتا ہے؟ آج ہم اسی سوال کا جواب ڈھونڈنے والے ہیں۔ ویلکم ٹو انگلش لائٹ ہاؤس۔ میں ماہنور خورشید آپ سب کا خیر مقدم کرتی ہوں، اور آج ہم اپنا پہلا لیکچر شروع کر رہے ہیں، اور آج کا ہمارا پہلا لیکچر لٹریری اسٹڈیز پر ہے۔ تو ہم اپنی نئی جرنی لٹریری اسٹڈیز سے سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، ایک ایسی جرنی جو صرف کتابوں تک محدود نہیں بلکہ ہمیں ہیومن لائف اور سوچ تک لے جاتی ہے۔ ٹی ایس ایلیٹ نے کہا تھا، لٹریچر از ناٹ اونلی دا ریفلیکشن آف لائف، اٹ از لائف اٹ سیلف۔ یہ لائن ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ادب صرف دنیا کو دکھاتی نہیں بلکہ دنیا بناتی بھی ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم لٹریری اسٹڈیز کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں، اس کی ڈیفینیشن، نیچر، پرپس اور لٹریچر ایز این آرٹ کے بارے میں، اور کمیونیکیشن کے بارے میں بھی ہم اس ویڈیو میں پڑھیں گے، اور یہ کورس کیوں میٹر کرتا ہے یہ بھی ہم آگے جا کر اس ویڈیو میں سیکھیں گے۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ لٹریری اسٹڈیز اصل میں کیا ہے۔ لٹریری اسٹڈیز کا مطلب ہے لٹریچر کا سائنٹیفک اور انالیٹیکل مطالعہ کرنا، یعنی ادب کو صرف پڑھنا نہیں بلکہ اسے سمجھنا، انالائز کرنا اور انٹرپریٹ کرنا۔ یہ فیلڈ ہمیں سکھاتی ہے کہ کیا کہا گیا ہے، کیسے کہا گیا ہے اور کیوں کہا گیا ہے، یعنی کہ ہمیں اس کا مطلب میننگ بھی دیکھنا ہے، اور وہ بات جو کہی گئی ہے وہ کس سٹائل میں، کس ٹون میں کہی گئی ہے، اور جو بات کہی گئی ہے اس میں اس کا مقصد کیا ہے، اس میں کیا میسج ہے ہمارے لیے۔ فار ایگزامپل، جب ہم شیکسپیئر کا ہیملیٹ پڑھتے ہیں تو ہمارا فوکس صرف کہانی پر نہیں ہوتا بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ریونج، موریلٹی اور میڈنس جیسے تھیمز ہیومن سائیکالوجی کو کیسے ریفلیکٹ کرتی ہیں۔ تو ہم شیکسپیئر کے پلے ہیملیٹ سے یہی چیزیں جو ہیں سیکھتے ہیں۔ لٹریری اسٹڈیز ہمیں ٹیکسٹ کے اندر چھپی میننگ سمجھنے کی صلاحیت دیتی ہے، یہ سوچنے اور محسوس کرنے کا طریقہ بدل دیتی ہے۔ ہم صرف کہانی نہیں بلکہ زندگی کو پڑھنے لگتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے نیچر آف لٹریری اسٹڈیز۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کی نیچر یعنی اس کا مزاج اور اصول کیا ہے۔ لٹریری اسٹڈیز انٹر ڈسپلینری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سبجیکٹ صرف لٹریچر تک محدود نہیں بلکہ اس میں ہسٹری، سائیکالوجی، فلسفی، لنگوسٹکس اور کلچرل اسٹڈیز سب شامل ہوتی ہیں۔ اس کی مین فیچرز ہمارے پاس کیا ہے کہ یہ انٹرپریٹیو ہے، یعنی کہ ہر ریڈر ٹیکسٹ کو اپنے انداز میں سمجھتا ہے۔ دوسرا، یہ انالیٹیکل ہے، ہر لفظ، لائن اور امیج کے پیچھے میننگ ہوتی ہے، ہر بات جو رائٹر نے کی ہوتی ہے اس کے پیچھے اس کا کوئی مقصد، کوئی مطلب ہوتا ہے، یعنی کہ کوئی میسج ہوتا ہے۔ دوسرا، یہ ریفلیکٹیو ہے، یہ انسانی زندگی اور سوسائٹی کو ریفلیکٹ کرتا ہے۔ نیکسٹ، یہ ہمارے پاس سبجیکٹیو ہے بٹ ریزنڈ۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر انالیسس پرسنل ہو سکتا ہے مگر ایویڈنس کے ساتھ ہونا چاہیے۔ فار ایگزامپل، اگر ہم ورڈزورتھ کو دیکھیں تو اس کے نزدیک نیچر ایک اسپریچول ایکسپیرئنس ہے، جبکہ ٹی ایس ایلیٹ کے لیے ماڈرن لائف ایک فریگمنٹڈ ریئلٹی ہے۔ دونوں اپنی سوچ کے مطابق نیچر اور سوسائٹی کو ڈپکٹ کرتے ہیں اور ہم دونوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لٹریچر ایک آئینہ ہے جو ہر انسان کو اس کے حساب سے کچھ اور دکھاتا ہے۔ یہ سائنس کی طرح ایک فکسڈ آنسر نہیں ہوتا بلکہ سوچنے کا ایک نیا ذریعہ دیتا ہے۔ نیکسٹ ہے پرپز آف لٹریری اسٹڈیز۔
اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم لٹریچر کا مطالعہ کیوں کرتے ہیں، ہم کیوں اسٹڈی کرتے ہیں لٹریچر کو، کیا مقصد ہے اس کو پڑھنے کا؟ تو مین پرپز ہمارے پاس لٹریچر کو اسٹڈی کرنے کا کیا ہے؟ ٹو انڈرسٹینڈ ہیومن ایکسپیرئنس. لٹریچر انسانی جذبات، خوشی، غم اور اسٹرگل کو سمجھاتا ہے. دوسرا ہے کہ ٹو ڈیولپ ایمپتھی. جب ہم دوسروں کی کہانی پڑھتے ہیں تو ان کا دکھ اور خوشی محسوس کرتے ہیں، تو یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ ایمپتھی ڈیولپ کرنا. تھرڈ ہے ٹو تھنک کریٹیکلی. یہ ہمیں انالیسس اور ریزننگ سکھاتا ہے. آلسو ٹو اپریشیٹ آرٹ اینڈ بیوٹی. یہ ہمیں لینگویج اور ایکسپریشن کی خوبصورتی سمجھانے کا ذہن دیتا ہے. لاسٹ ون ہے پرپز اس کا ٹو پریزرو کلچر. لٹریچر ہر سوسائٹی کا کلچرل میموری ہوتا ہے، یعنی کہ وہ ہر کلچرل اسپیکٹ جو ہے اسے محفوظ کر لیتا ہے. فار ایگزامپل جب ہم تھنگس فال اپارٹ پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیسے کولونیلزم نے افریقن سوسائٹی کو بدلا اور کیسے کلچرل آئیڈینٹی ٹوٹ کر نئی شکلیں اختیار کرتی ہیں. اب پڑھنے سے ہم اپنی دوسروں کی زندگی سمجھتے ہیں، یعنی کہ لٹریچر پڑھنے سے ہم کیا کرتے ہیں؟ دوسروں کی زندگی کو سمجھتے ہیں. یہ انسان کو صرف تعلیم نہیں، تفکر یعنی کہ ڈیپ تھاٹ بھی دیتا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے لٹریچر ایز این آرٹ. اب لٹریچر ایک آرٹ فارم ہے، جیسے پینٹنگ، میوزک یا ڈانس، یعنی یہ بھی ایک کلا ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ آرٹسٹ برش سے تصویر بناتا ہے اور رائٹر الفاظوں سے تصویر بناتا ہے. اب لٹریچر کے مین فیچرز ہمارے پاس کیا ہے کہ یہ کریٹیو یوز آف لینگویج ہے، ایکسپریشن آف ایموشنز ہے، ایستھیٹک پلیجر ہے. فار ایگزامپل جان کیٹس نے کہا تھا "اے تھنگ آف بیوٹی از اے جوائے فار ایور". یہ لائن بتاتی ہے کہ ادب اور خوبصورتی صرف دیکھنے کی نہیں بلکہ محسوس کرنے کی چیز ہے. لٹریچر ہمیں لائف کا آرٹسٹانہ پہلو دکھاتا ہے. ایک اچھی نظم یا کہانی دل کو چھو لیتی ہے اور ہمیں زندگی کو نئے رنگوں میں دیکھنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہم زندگی کو ایک نئے پہلو، ایک نئی رنگ سے دیکھیں. پر لٹریچر صرف ایک آرٹ نہیں، یہ ایک کمیونیکیشن کا ذریعہ بھی ہے. اور ہمارا نیکسٹ سلائیڈ بھی اسی پر ہے کہ لٹریچر ایز اے کمیونیکیشن. لیکن لٹریچر ہم نے جیسے کہ پڑھا کہ صرف آرٹ نہیں بلکہ یہ ایک مینز آف کمیونیکیشن بھی ہے. رائٹر اپنی سوچ، جذبات اور تجربات کو لکھتا ہے اور ریڈرز انہیں اپنے پرسپیکٹیو سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو لٹریچر ہمارے پاس ایز اے مینز آف کمیونیکیشن کیوں ہے؟ کیونکہ یہ ایکسپریشن آف تھاٹ ہے، یہ ایکسچینج آف آئیڈیاز ہے بٹوین رائٹر اینڈ ریڈر. انٹرپریشن میک کمیونیکیشن کمپلیٹ. فار ایگزامپل جارج آرویل کا جب ہم اینیمل فارم پڑھتے ہیں تو یہ ایک سمپل سٹوری لگتی ہے، مگر اصل میں یہ پولیٹیکل ایلیگری ہے جہاں جانور انسانی سوسائٹی اور پولیٹکس کا سمبل بن جاتے ہیں. لٹریچر ایک مکالمہ ہے لکھنے والے اور پڑھنے والے کے درمیان. یہ ڈائریکٹلی نہیں کہتا مگر دل اور ذہن دونوں سے بات کرتا ہے. ہمارا نیکسٹ سلائیڈ ہے کہ یہ لٹریری اسٹڈیز پڑھنا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے، کہ وائی از دس امپورٹنٹ فار اسٹوڈنٹس ٹو اسٹڈی دس کورس. اسٹوڈنٹ کے لیے لٹریری اسٹڈیز اس لیے ضروری ہے کہ یہ انہیں اکیڈمک اور پرسنل دونوں طور پر مضبوط کرتی ہیں. اب یہ اسٹوڈنٹس کو ہیلپ کرتی ہیں کہ دے ریڈ بیونڈ دا سرفیس. مطلب کہ ہر ٹیکسٹ ایک پزل کی طرح ہوتا ہے جو آپ سولو کرتے ہیں. یہ ووکیبلری، اسٹائل اور ایکسپریشن بہترین اس سے آپ کے ہو سکتے ہیں. دوسرا، آپ مختلف قوموں اور سوچ سے واقف ہو جاتے ہیں. آلسو آپ دوسروں کے جذبات محسوس کرنا سیکھ لیتے ہیں. فار ایگزامپل ایک اسٹوڈنٹ جب پرائڈ اینڈ پریجوڈس پڑھتا ہے تو وہ صرف الزبتھ
اور ڈارسی کی لو سٹوری نہیں دیکھ رہا ہوتا، بلکہ وہ سوسائٹی کے کلاس سسٹم اور جینڈر نارمز کو بھی سمجھ رہا ہوتا ہے۔ ادب پڑھنے سے صرف مارکس نہیں بنتے، انسان بہتر سوچنے، محسوس کرنے اور بولنے بھی لگتا ہے۔ تو آج کے لیکچر میں ہم نے سیکھا کہ لٹریری اسٹڈیز کا مطلب ہے لٹریچر کا انالیٹیکل مطالعہ کرنا۔ یہ انٹرپریٹیو اور ریفلیکٹیو فیلڈ ہے۔ اس کا مقصد ہیومن ایکسپیرئنسز کو سمجھنا ہے۔ لٹریچر آرٹ بھی ہے اور کمیونیکیشن کا ذریعہ بھی، اور یہ اسٹوڈنٹ کے لیے گروتھ کا ایک بہترین ٹول بھی ہے۔ لٹریچر انسان کا آئینہ ہے جو اس کی سوچ، جذبات اور سوسائٹی کو ریفلیکٹ کرتا ہے۔ جب ہم لٹریچر پڑھتے ہیں ہم اصل میں زندگی پڑھنے لگتے ہیں۔ تو آج کا لیکچر یہیں تک تھا۔ سی ایس لوئس کا ایک خوبصورت کوٹ ہے that we read to know we are not alone۔ ہم پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں احساس ہو کہ ہم اکیلے نہیں ہیں۔ لٹریچر انسان کو انسان سے ملاتا ہے۔ یہ دل اور ذہن دونوں کی زبان ہے۔ اگلے لیکچر میں ہم لٹریری جنراز پر بات کریں گے، پوئٹری، پروز اور ڈرامہ، ان کی ڈیفینیشنز اور فرق کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اور لٹریچر کو صرف پڑھیے نہیں بلکہ محسوس کیجیے۔ اللہ حافظ۔ See you in the next video انشاءاللہ۔